अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जेड ए मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ जेड ए मलिक के साथ। आज फिर आपके सामने बहुत सारी डिस्कशन और बहुत सारी न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हूँ। मेरे साथ आज जो मेहमानान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा राना बिशारत अली ख़ान, जो चेयरपर्सन हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के यूके से। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ दूसरे जो मेहमान मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, सरदार हफीज़ साहब। मैं आप दोनों मेहमानान को स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। और सबसे पहले रेहान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और क्योंकि बहुत सारे मौज़ूआत पे डिस्कस करें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो सूरत हाल है फ़लस्तीन की, उसके ऊपर चूँकि आप अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर भी हैं और इंटरनेशनल इशूज़, ख़ास तौर पे ऐसे इशूज़ जो इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक़ उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो इस वक्त फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मसला आगे हल होता हुआ नज़र आ रहा है या जुल्म और बर्बरियत का ये आगे भी जारी रहेगा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ज़ाहिद मलिक साहब आपको और आपके नाज़रीन को और सोशल मीडिया और फेसबुक पर सुनने वाले नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। दूसरा कि आपने एक इंतहाई संगीन मसले की तरफ पहला ही सवाल किया है। तकरीबन आज से 1 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल ने अपनी पिछले 70 साल से जारी जुल्म और जबर की नई तारीख लिखते हुए पिछले 1 साल में तकरीबन 1,28,000 से ज़्यादा निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। तकरीबन 95% एरिया जो फ़लस्तीन का था उसको निस्तो नाबूद कर दिया गया, उसको ज़मीन दोज़ कर दिया गया। दुनिया भर की आलमी ताकतों, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, OIC, अरब लीग, अफ्रीकाई और दूसरे ममालिक की बारहा रुकावट के बावजूद इसराइल ने अपनी जारहियत को 1 इंच भी पीछे नहीं किया। ना सिर्फ ये अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दुनिया भर की ताकती अदारों के लिए सवालिया निशान है और उनके किरदार पर भी ये उंगली उठाता है। इसराइल का अगर हम माजी देखें तो इसराइल ने कभी भी इंसानियत के लिहाज से कोई फैसला नहीं किया। दुनियावी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पे साइन करने के बावजूद भी किसी भी असूल और जंग के ज़ाब्तों को नहीं माना। हत्ता कि उन्होंने WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UAE, नफ्सो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को फ़लस्तीन तक बेसिक अद्वियात पहुँचाने तक की भी इजाज़त नहीं दी। वहाँ पर बच्चों के लिए बुनियादी खुराक नहीं है, मेडिकल नहीं है, किसी भी तरह की तरसील वहाँ पर नामुमकिन बनाई हुई है और दुनिया भर में किसी भी अदालती निज़ाम को और किसी भी फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो इस वक्त उसकी मौजूदा सूरत हाल है। फ़लस्तीन में इस वक्त हर 11 में से 3 बच्चे भूख, खुराक और अद्वियात की अलम दस्तयाबी की वजह से रोजाना की बुनियाद पर मारे जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 60,000 से ज्यादा खवातीन बच्चे 1 साल में शहीद कर दिए गए हैं। ये अदादो शुमार वो अदादो शुमार हैं जो हमें WHO और यूनाइटेड नेशन की तरफ से मसूल होते हैं। हकीकी तफसीलात इससे कहीं ज्यादा है। आमतौर पर यह तस्वर किया जाता है कि पिछले 1 साल में फ़लस्तीन में तकरीबन 2.5 से 3 लाख निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। अब बाकी बात करते हैं कि हम इसका रद्द अमल या इसको कैसे रोका जा सकता है। मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये जंग जिस तरह हम और आप देखते हैं, ये जंग उससे ज़्यादा बड़ी है। ये जंग दुनिया की मुआशी ताकतों के आपस के इत्तेहाद की जंग है। यहाँ पर इंसानियत की बात करना बेमायनी है, यहाँ पर जुल्म और ज़्यादती की कहानियाँ सुनानी बेमायनी है। ये एक ताकती कुव्वतों का एक ज़ाती बेनिफिट है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल
کہ یہ مڈل ایسٹ کی جنگ اتنی جلدی رکنے میں نظر آتی ہے. جی بڑھتے ہوئے اب تو لبنان، شام اور باقی ممالک بھی آہستہ آہستہ لپیٹ میں آتے جا رہے ہیں. ایران نے میزائل داغے اور اب ایران پر حملے کی بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ کافی زیادہ آگے سلسلہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن کیا اقوام متحدہ جن کے جو اقوام متحدہ کے حوالے سے بھی اسرائیل نے کافی سارے بیانات دیے اور ان کو بالکل لگا کہ وہ اس کی کوئی بھی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. مطالبہ تو کیا گیا لیکن وہ جو ہے انہوں نے بلکہ داخلہ ہی جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری ان کا انہوں نے کہا جی یہ اب داخل بھی نہیں ہو سکتا. کافی ساری ان کے اوپر پابندیوں کے حوالے سے بات کی. تو اس بات کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو میں آپ کے ایران کی طرف آؤں گا. ایران کی میرا خیال ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات کو ذرا 2 منٹ پیچھے رکھنا ہوگا. ہمیں زمینی حقائق کی طرف آنا ہوگا. زمینی حقائق یہ ہیں کہ ایران پر پچھلے کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے امریکہ، یورپی یونین اور دنیا کی باقی ممالک کی طرف سے معاشی پابندیاں ہیں. ان پہ تجارتی پابندیاں ہیں، سفارتی پابندیاں ہیں. تو اس لیے ایران سے جو توقعات مسلمان امہ لگائے بیٹھی ہے یا ایران کے جو فیصلے ظاہری طور پر جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ اٹیک کیا اسرائیل پر، اس سے پہلے انہوں نے عثمان صاحب کی شہادت پر اسرائیل پر اٹیک کیا. میرا خیال ہے جو حقیقتاً جو گراؤنڈ ریالٹی ہے یہ ہے کہ وہ صرف فیس سیونگ سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں. جتنے بھی میزائل لگائے گئے یا جتنے بھی جوابی حملے کیے گئے اس میں ایران کو سوائے اپنے ملک کے لوگوں کو خوش کرنے کے علاوہ کوئی نتائج آپ کہہ رہے ہیں کوئی نتائج برآمد نہیں. لیکن یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہو رہا ہے جو میں سردار فیض صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا اور پھر یہی سوال لے کر میں رانا بشارت صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک چیز اور بڑی دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ مختلف ممالک میں جس میں ہم پاکستان کو بھی شامل کریں گے اور بھی اسلامی ممالک میں شامل کریں گے کہ وہاں پر موجود تنظیمیں اور لوگ تو امداد اکٹھے کرتے ہوئے جو ہے اور وہاں کی عوام جو ہے وہ آپس میں مطلب انہوں نے بہت سارے امداد کنٹینرز اکٹھے کیے اور انہوں نے اسرائیل بھیجے. لیکن کسی بھی مسلم ملک کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک امداد کی جو کھیپ ہوتی ہے ایک آدھی دفعہ اور پاکستان نے بھی اس کو وہ اس حوالے سے تھوڑا سا ایکٹیو نظر آیا. لیکن جس طرح عوام باقاعدگی سے بھیج رہی ہے یا مختلف تنظیمیں باقاعدہ سے فنڈز اکٹھے کر کے جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش یا جو بھی دیگر ضروری اشیاء ہوتی ہیں وہ بیچنے میں ہمیں مصروف عمل نظر آئی ہیں وہ ہمیں حکومتوں کی طرف سے نظر نہیں آ. چلیں حکومتیں آگے بڑھ کے جنگ نہیں کر سکتی، حکومتیں آگے بڑھ کے شاید کوئی اور مدد نہیں کر سکتی، وہ ڈرتی ہوں گی یا ان کے اپنے ظاہری باتیں داخلی خود مختاری اور بہت ساری چیزیں ان کے مسائل ہوں گے. لیکن امداد کے حوالے سے بھی ساروں کی پراسرار خاموشی نہیں نظر آ رہی ہمیں عالمی سطح پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملک صاحب. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی جو اوپینین ہے وہ اس کے حق میں ہے، فلسطین کے حق میں. وہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹ میں دیکھیں اور ایون برطانیہ میں رانا صاحب بتائیں گے وہاں پہ بھی لوگوں کی اوپینین کیا ہے، وہ کس کے ساتھ ہیں. تو تنظیمیں بھی جس طرح رانا صاحب کی تنظیم بھی آپ بتا رہے تھے کہ وہاں بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. تو عوام کی تو یہ ہے، گورنمنٹس کی اپنی مجبوری ہوتی ہے وہ کس طرح سے چلنا ہوتا ہے ہمیں. تو اسرائیل کا جو ظلم و زیادتی ہے نا وہ حد سے بڑھ چکا ہے اور کسی عالمی فورم جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے اقوام متحدہ کا یا دوسرے انسٹیٹیوشن ہیں انٹرنیشنل اباؤٹ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کو وہ خاطر میں نہیں لاتا کبھی بھی کسی بھی موقع پہ. آپ نے دیکھا ہوگا ایون کہ پچھلی بار جب اسرائیل نے اس طرح کا غزہ میں جو ظلم و بربریت کی اس پہ ایون کہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے بھی اس کو ریبیوک کیا کافی حد تک. لیکن اس کے باوجود بھی اس کی وہ اٹراسٹی ابھی بڑھ رہی ہے ڈے بائی ڈے. اور حکومتیں جو ہیں اس کے قریب جو اسرائیل کے پڑوسی ہیں ان ممالک کی اپنی اپنی مفادات اور اپنے اپنے سلسلے ہیں، وہ امت مسلمہ یکجا ہو کر اس کو رسپونڈ نہیں کر رہی. تو یہ ایک افسوسناک بھی ہے. حکومتوں کی اپنے مسائل ہیں لیکن عوام اکراس دا بورڈ ایون یونائٹڈ اسٹیٹ اینڈ ادر کنٹریز وہ ایک پیج پہ ہیں. ایک پیج سے مراد یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے حق کی حمایت کر رہے ہیں. اچھا رانا صاحب ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ کی جو تنظیم ہے
ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت سارے کام کرتی ہے, اور آپ عرب لیگ میں بھی اور پھر OIC میں بھی آپ لوگ جناب بطور مبصر بھی جاتے ہیں وہاں پہ ڈسکشن اور بہت سارے ایشوز اٹھانے کے حوالے سے بھی کافی سارے کام کرتے ہیں. تو کیا وہاں پر ان باتوں کو نہیں اٹھایا گیا, اور یہ جو پراسرار خاموشی ہے اور کوئی بھی اسٹیپ نہیں لیا جا رہا, ایون کے بیانات بھی باقی ممالک سے اتنے تواتر سے آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کے پہلا سوال جو آپ کے ساتھی نے جواب دیا, میں اس کے بارے اس میں تھوڑی سی ایڈ اضافہ بھی کر دوں. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے چند ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل میں مسلمانوں کے لیے امداد کا سلسلہ جاری رکھا ہے. یہ نہیں کہ مسلم ممالک بالکل خاموش ہو گئے, جیسے ترکی, قطر اور سعودی عربیہ نے فلسطین کے لیے امداد بھیجی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فلسطین میں جتنی بھی امداد جاتی ہے وہ اسرائیل کے زیر سایہ اسرائیل میں تقسیم کی جاتی ہے. اور دوسرا, جو چیریٹیز اسرائیل اور فلسطین کے نام پر چندہ اکٹھا کرتی ہیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے چیریٹی کے نظام کو نقصان پہنچے, لیکن یہ 95% چیریٹیز ایسی ہیں جن کا امداد یا جن کی رقوم یا جن کا جو اسرائیل اور فلسطین کے نام پر چندہ اکٹھا کرتی ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنچتی. یہ بڑا واضح وہ آپ کے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے. دوسرا بات یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف مسلم ممالک بولتے کیوں نہیں ہیں. اگر آپ ہسٹری تلاش کریں کہ اسرائیل کے خلاف اتنے ممالک ہیں, 56 اسلامک ممالک ہیں, اسرائیل کا رقبہ کراچی کی آبادی سے کم ہے. کراچی صوبہ پنجاب